کہ میں فدق کے حقائق آپ کے سامنے اس لیے پڑھوں گا گھر گھر میں مناظر پیدا ہو. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے اگر شیعت کی ترویج چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دو چیزیں یاد کروا دو, ایک فدق ایک غدیر. دو ٹاپک اتنے پڑھو کہ بچوں کو رٹا دو. یہ فدق یاد کر لیں گے, یہ کسی کو بولنے نہیں دیں گے. یہ غدیر یاد کر لیں گے, یہ مولوی کے کہنے پہ علی کو چھوڑیں گے نہیں. نسلوں کی تربیت سے انداز سے کرو. فدق کیا ہے بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا, پھر جو بچ جائے گا وہ کل پہ چھوڑ دیں گے. فدق کے لیے, کیونکہ آج کا موقع میں غنیمت اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آج مصاحب کا حصہ بھی فضائل میں آ جائے. فدق کی تاریخ کیا ہے, فدق کی ہسٹری کیا ہے. ایک تو اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں لفظ باغ استعمال نہ کرنا. باغ استعمال کرو گے تو جگیر چھوٹی نظر آئے گی. ملتان میں آم کے باغ ہیں, سارا ملتان تو باغ نہیں. فدق اگر کہیں گے نا باغ تو لگے گا ایک چھوٹا سا خطہ تھا. اسے کہو جگیر فدق. یہ جگیر تھی, یہ ایک مکمل پراپرٹی تھی, اس کے اندر کئی باغات تھے. اس کی مکمل ہسٹری سام بن نوح سے شروع ہوگی. گفتگو کو متصل کروں گا, پھر جو گوشہ رہ جائے گا گزشتہ آنے والی مجالس میں انہیں پورا کر دیا جائے گا. یہ خیبر کے یہودیوں کے پاس تھی. میں اس کے بالکل نئے زاویے استعمال کروں گا, بالکل نئے زاویے. تھوڑی سی بچوں کو اس کی پس منظر بتاؤں, پھر نئے زاویے استعمال کرنے لگا. یہ یہودیوں کی ملکیت تھی. جب اللہ نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کر لیا, بسم اللہ بسم اللہ سرکار. خیبر کے یہودی خیبر کو چھوڑ کے فدق میں جا کے آباد ہو. انہوں نے وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اللہ اور نبی کے مشترکہ منصوبے کے تحت دوبارہ پھر خیبر میں علی کو بھیجا گیا. مولا امیر المومنین دوبارہ فدق پہنچتے ہیں. فدق میں جا کے یہ وہاں کے عمرہ کو, یہودیوں کے علماء کو, قبائل کے سردار کو اکٹھا کرتے ہیں. مولا امیر المومنین نے ایک طریق ساز خطبہ دیتے. مولا فرماتے دیکھو اگر تمہارے دل میں خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا. مولا حسین اگر تو بدلہ لینے کی خواہش ہے, اگر تو تڑپ رہے ہو بدلہ لینے کے لیے اور ساز سے تیار کر رہے ہو تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا, میں نے فتح کیا. اگر تمہارے دل میں ارمان ہے تمہارے سردار مرحب کے قتل ہونے کا تو میں تمہارے علماء اور عمرہ کے سامنے تمہیں بتانے ہیں اسے میں نے مارا تھا. اگر تم سے قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم لہراتا ہوا برداشت نہیں ہو رہا تو میں تمہیں تمہارے سرداروں کے سامنے بتا رہا ہوں وہ میں نے گاڑا تھا. اگر ابھی تک تمہارے یہودیوں کے نوجوان اور بچے جا کے نجومیوں سے پوچھ رہے ہو اتنا وزنی دروازہ اکھڑ کیسے گیا, میں تمہیں تمہارے بچوں کے سامنے بتا اسے میں نے اکھاڑا تھا. مولا امیر المومنین نے مکمل اعترافات کرنے کے بعد کہا کہ اگر تو تمہیں بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں علی آیا ہوں. اگر لڑنا چاہتے ہو, اگر میدان جنگ سجانا چاہتے ہو تو میں علی تمہیں تمہارے گھر میں آ کے کہہ رہا ہوں میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. یہ سوچ کے اترنا, ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے. میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں, میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں. وقت کا تعین کر لو کس دن جنگ کرنی. یہودیوں کے عمراء نے, قبائل کے سردار نے مولا امیر المومنین سے مشورے کا وقت مانگا. علیحدہ ہوئے, مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد آ کے کہنے لگے اے فرزند ابو طالب. یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے انہیں صرف بیٹے کا ڈر نہیں تھا, وہ ابو طالب کی تلوار سے واقف تھے. اے فرزند ابو طالب, ہم جنگ نہیں چاہتے,
ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سکون میں رہیں، اسلام کے رہنے والے مسلمان بھی سکون میں رہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ضمانت گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک عہد نامہ لکھتے ہیں، اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کی ساری جگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور بالکل نئے زاویے استعمال کرنے لگا ہوں پوری ریسرچ اور پوری تحقیق کے بعد۔ جو ہمارے سکون تھی، جہاں پہ ہماری رہائشیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم وہ بھی دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو سکون تھی جگہ کو چھوڑ کے باقی جگہ ہم دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے، جہاں رہ رہے ہو وہاں رہو، باقی جگیر لکھی گئی، ایک عہد نامہ لکھا گیا، ایک ایگریمنٹ لکھا گیا، یہودیوں کے سرداروں نے دستخط کیے، امیر المومنین نے دستخط کیے، وہ تحریر لے کے امیر المومنین مدینہ پہنچے۔ رسالت امام کو جا کے کہا یا رسول اللہ یہ یہودیوں نے فدق جگیر لکھ کے دے دی۔ رسول کے پاس شریعت کا قانون ہے کہ وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہو، نہ خون اور پسینہ بہا، وہ مال فیء ہے، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، وہ اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ملتا ہے، وہ اسلام کے وہ نبی کا تصرف ہوتا ہے، وہ نبی کے پاس آ گیا۔ اسلام خیبر کے بعد بہت امیر ہوا تھا، ٹھیک ہو گئے، اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال کرنا، بالکل نیا زاویہ، اور مجھے یقین ہے یہ ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونا، اتنے وسوخ کے ساتھ میں یہ زاویہ استعمال کرنا، نیا زاویہ استعمال کرنے لگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے مالک کتنا؟ فرمایا سارا نہیں، ایک حصہ، ایک حصہ مجھے دو۔ میرے مالک باقی؟ فرمایا اپنے خرچ کے لیے رکھو، مجھے ایک حصہ دو۔ سارا اللہ نے مانگا ہی نہیں۔ خدا نے کہا تیرے پاس میں مثال دے دیتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، مجھے 500 روپیہ میں نے کمایا، خدا نے کہا اس میں سے 100 مجھے دے، میری راہ میں خرچ کر، 400 تو اپنے گھر میں خرچ کر۔ مثال سے بات اس لیے کروں گا بچوں کو یاد رہے، مجھے اللہ سے محبت بڑی تھی، میں نے کہا 400 بھی نہیں رکھنا، یہ بھی تجھے ہی دینا۔ خدا نے کہا پھر ایسے کر، پھر میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اگر تو نے 400 بھی مجھے دینا ہے، یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ، یہ 400 میں محفوظ کر لیتا ہوں، یہ قرضہ ہو گیا تیرا، میں نے تجھ سے مانگا نہیں، تو نے دے دیا، یہ ہو گیا قرضہ، جب چاہے میں واپس پلٹاؤں گا۔ میرا 400 توحید کے ساتھ میں نے 500 اور خرچ دیا، وہ اکٹھا ہوتا رہا اللہ کے خزانے میں، میں دنیا سے چلا گیا، قرض آتا ہے اگلی نسل میں منتقل، اب جو میرا وارث ہوگا وہ اس قرض کو وصول کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے میرے اللہ میرے باپ نے تیری راہ میں کچھ خرچ کیا تھا۔ ایسی دنیا میں لا تعداد مثالیں موجود ہیں۔ اب یہ زاویہ پہلی بار ممبر کی تاریخ سے استعمال ہونے لگا، ملتان سے دعا لوں گا اور پھر پوری دنیا میں پڑھ دوں گا۔ اللہ نے مانگی تھی خدیجہ سے تھوڑی سی دولت، خدیجہ نے دے دی اللہ کی راہ میں ساری دولت۔ اللہ نے کہا، خدا نے کہا خدیجہ توحید مقروض ہو گئی ہے، خدیجہ کا قرضہ اللہ کے اوپر آتا گیا، بی بی دنیا سے چلی گئی، بی بی کی اکلوتی بیٹی تھی، نام اس کا زہرا تھا، خیبر میں اسلام امیر ہو گیا، خدا نے کہا محمد اب اسلام امیر ہو گیا ہے، زہرا کو بلا میرا قرضہ واپس کر۔ میرا قرضہ واپس، جو قرض خدیجہ نے دیا تھا اسے واپس کر۔ آئے میرے نوجوانوں، سوال دشمنوں پہ تبدیل کریں۔ زہرا وراثت لینے نہیں گئی تھی، اپنا قرضہ واپس لینے گئی تھی۔ حاکم نے سیدہ کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا، اللہ کے قرض پہ قبضہ کیا۔